بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تیرا میں کیا ہو رہا ہے اس وقت کہ سہیل آفریدی اور ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہیں ان کے بیچ میں ایک یعنی سہیل آفریدی صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کے خلاف ایک طویل اپنا خطاب جو ہے وہ لکھا ہے اور بولا ہے، اور کل سیدو شریف کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کافی اہم باتیں جو ہیں وہ اس کے حوالے سے کی۔ یہ بہت اہم ہے جاننا کہ اس وقت تیرا کے اندر سچویشن کیا ہے، کیونکہ ایک طرف سرد اور سخت موسم ہے اور دوسری طرف لوگ نقل مکانی پر مجبور ہیں، اور یہ ایک بہت ہی ایک انسانی المیہ یہاں پہ جنم لے سکتا ہے جس طرح کی صورتحال وہاں پہ اس وقت بن گئی ہے۔ ریکارڈ برف باری ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اور آپ مختلف فوٹیجز سوشل میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹرکوں کے اوپر اور مختلف جو ذرائع آمد رفت ہیں ان کے اوپر وہ جا رہے ہیں۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس میں چھوٹے بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، جانور بھی ہیں، لوگوں کے گھر بار کا سامان بھی ہے، موسم بھی سخت ہے، شدید ترین سردی بھی ہے، اور یہ لوگ نقل مکانی کے لیے مجبور ہیں۔ اب یہاں پہ ایک تنازع جو ہے وہ جنم لے چکا ہے، اور یہ تنازع یہ ہے کہ یہ کچھ دن پہلے طلال چودھری صاحب نے جو ہاؤس میں قومی اسمبلی کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے تیرا کے اندر، اور آپریشن ہوگا، آپریشن کو کوئی روک نہیں سکتا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے، صوبائی حکومت کو بتا دیا گیا ہے، صوبائی حکومت کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ یہ ایک سٹیٹمنٹ تھا جس کے بعد کافی زیادہ جو ہے جس کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی کہ کیا جو وفاقی حکومت ہے اور صوبائی حکومت ہے وہ دونوں ایک پیج کے اوپر ہیں کہ تیرا کے اندر جو شرپسند ہیں، جو وہاں پہ خارجی ہیں، ان کے خلاف آپریشن کیا جائے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جو ہے وہ کیا جائے۔ لیکن کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جو ہیں، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس سے پہلے یہ جو آپریشن ہے اس سے پہلے کیا کیا منصوبہ بندی کی گئی تھی اور اب وہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ لیکن سہیل آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے سیدو شریف سوات میں ایک اہم خطاب کیا کل۔ انہوں نے کہا یہ اب پڑھنا ضروری ہے تاکہ یہ آن دا ریکارڈ بھی رہے، اور ان کا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے وہ بھی سامنے آنا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، جس دن میرے لیڈر عمران خان صاحب نے خیبر پختونخوا کے لیے وزیر اعلیٰ کے طور پر نام کا اعلان کیا، اسی دن ایک شخص اسلام آباد سے پشاور آیا اور کہنے لگا اسے یہ نام منظور نہیں ہے۔ یہ ان کا اشارہ جو تھا وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے تھا، جہاں پہ انہوں نے ایک پریس بریفنگ رکھی تھی، اور کچھ سٹیٹمنٹس جو تھے وہاں پہ گئے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا۔ حالانکہ اس شخص کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرے۔ میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کا واضح حکم تھا اور اس کی حکم مکمل تعمیل کی گئی۔ خیبر پختونخوا کی عوام نے میرے قائد، میرے لیڈر جناب عمران خان صاحب کو مینڈیٹ دیا، لہٰذا وزیر اعلیٰ کی اس کے فیصلے کے مطابق ہوگا۔ عمران احمد خان نیازی انشاءاللہ اور راج بھی اسی کا چلے گا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب میں وزیر اعلیٰ منتخب ہوا، اس کے باوجود میرے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اپنا ہر حربہ استعمال کیا گیا، اپنا ایک بیانیہ بتایا گیا کہ یہ اسمگلر ہے، لیکن یہ بیانیہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد یہ بیانیہ بنایا گیا کہ یہ دہشت گرد ہے، دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہے۔ ایک ادارے کا ڈی جی پریس کانفرنس کرتا ہے اور عوام کے منتخب وزیر اعلیٰ کی ویڈیوز چلاتا ہے۔ اب یہ وہ نہیں بتائیں گے کہ ویڈیوز کیوں چلائی گئیں۔ بہرحال یہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ میرے پاکستانیوں، پریس کانفرنس میں میری ویڈیوز چلائی گئی، لیکن جب اس میں ان کو شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہے، یا تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یا سہیل آفریدی کو نااہل کر کے رجیم چینج آپریشن ہوگا۔ ان دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا وہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں بغیر یعنی جسے کہنا چاہیے کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ کے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی کہاں یہ فیصلہ ہوا ہے، کس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ شکست ہو گئی جبکہ وہ نہیں اسمگلر نہیں ہوئے اور لوگوں نے نہیں مانا۔ تو کہتے ہیں جی یہ فیصلہ ہوا کہ یا تو خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگے گا، یہ فیصلہ تو ابھی تک نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یا ان کو نااہل کیا جائے گا، نااہل کرنے کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی سامنے ہوا۔ ایک الیکشن کمیشن میں ایک معاملہ ضرور چل رہا ہے، پھر 9 مئی کے حوالے سے کچھ فرانزک رپورٹس بھی آئی ہیں، آڈٹ رپورٹس بھی آئی ہیں، لیکن یہ فیصلہ تو ابھی تک نہیں ہوا۔ یہ تو فیصلہ جب ہوگا تو نظر آ جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ دونوں کامیاب نہیں ہوئی تو پھر سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا۔ اب یہ اتنا بڑا الزام جو ہے
ہے وہ لگا رہے ہیں سہیل آفریدی صاحب، اور میرا خیال ہے کہ ایک پری ایمپٹیو ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، بالکل جیسے عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب گرفتار نہیں ہوئے تھے تو روز ایک یوٹیوب کے اوپر پروگرام کرتے تھے اپنا، یہ انٹرویو دیتے تھے، تو اس کے اندر وہ اسی طرح کی پچ تیار کرتے تھے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان کے اوپر جو مقدمات تھے ان پہ ان کی گرفتاری ہوئی، اور ان کو مارنے کے حوالے سے جو ایک اٹیمپٹ کی گئی تھی، وہ اٹیمپٹ کے جو اصل سٹوری ہے وہ کبھی منظر عام پر آئے گی، لیکن بہرحال عمران خان صاحب کے اوپر وہ اٹیمپٹ ضرور ہوا تھا. لیکن وہ اٹیمپٹ کس کی طرف سے ہوا تھا یہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ضرور کبھی پردہ جو ہے وہ افشا ہوگا. لیکن یہ سہیل آفریدی صاحب اپنے کنسرنز ضرور، خدشات کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلے ہو چکے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن انہوں نے کی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر گورنر راج اور رجیو، اور یہ انہوں نے کیوں کہا ہے یہ میں آپ کو اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور بتاؤں گی کہ وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہ یہ پچ کیوں تیار کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سارا مدعا کیوں بنایا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر بات کریں گے کہ گورنر راج لگانے کے لیے اور مجھے نااہل کرنے کے لیے ان کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کا اعتماد مجھ پر ختم ہو جائے، یعنی میرے اور عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. جب اسمگلر والا بیانیہ نہ ہوا تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ میرے آبائی گاؤں میں تیرا کو اس لوگوں پر مجبور کیا کہ وہ اپنا علاقہ چھوڑیں. اس کے لیے انہوں نے 24 رکنی کمیٹی بنائی جس میں کور کمانڈر پشاور اور IGFC بیٹھے. وہ 24 رکنی کمیٹی ان کی سربراہی میں بنی تھی. انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا، انہوں نے پہلے 24 رکنی کمیٹی کو مجبور کیا، انہیں ڈرایا دھمکایا، اس کے بعد انہوں نے وہاں کی عوام کو مجبور کیا. تیرا کے عوام کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کیونکہ ڈرون میں 21 لوگ شہید ہو رہے تھے. دوسری طرف دوسرا بیانیہ بناتے ہیں کہ ہم فوج کے دشمن ہیں اور ہم اداروں کے دشمن ہیں. میرے پاکستانیوں یاد رکھنا کہ نہ ہم فوج کے دشمن ہیں نہ اداروں کے دشمن ہیں، ہم ان جرنیلوں کی مخالفت کریں گے جو بند کمرے میں فیصلے کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو، صوبائی حکومت کے ایک ادارے کو بدنام کرنا چاہ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بنا تو میرے خلاف پارلیمانی پارٹی کا تو ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا جس کے دوران مجھے میسج آیا کہ فوجی جوان شہید ہوئے، آپ ان کے جنازے میں شرکت کریں. میں اپنا اجلاس چھوڑ کر وہاں پہ گیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا FCC ہیڈ کوارٹر میں خودکش دھماکہ ہوا، وہاں ہمارے جوان شہید ہوئے، میں ان کے جنازے میں شرکت کی. لیکن میرے پاکستانیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے بعد نہ مجھے کسی جنازے میں شرکت کے لیے کوئی میسج دیا گیا اور نہ ہی مجھے بلایا گیا. اچھا یہ تو جنازے کے اوپر تو ہو گیا. ویسے جنازے میں شرکت کے لیے نہ تو اجازت کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی کی پرمیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص کر کے اگر آپ کا اپنا علاقہ ہے اور آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں اور اس کے بعد آپ تعزیت کے لیے جا سکتے ہیں تو کتنی تعزیتوں پہ اوپر گئے ہیں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک بہت اہم سوال ہے. پاکستان تحریک انصاف کا امیج بنانے کی کوشش سے پاکستان تحریک انصاف اور صوبائی حکومت کی پاکستانیوں کے لیے اور اداروں کے لیے بھی سافٹ امیج بن رہی تھی، اس لیے انہوں نے مجھے زحمت نہیں کی کہ مجھے بلائیں. آج صبح وفاقی حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن ملا جس میں کہا گیا کہ تیرا کے متاثرین کو میں خود تیرا چھوڑ کر آ رہے ہیں، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ نواز شریف کی شادی پر جا رہے تھے یا انہوں نے اپنا علاقہ جو ہے کیوں چھوڑا، وہ کس کی شادی پر جا رہے تھے. جو نوٹیفیکیشن صبح نکلا میرے پاکستانیوں آپ کے علم ہونا چاہیے، یہ صوبائی حکومت اور اداروں کے درمیان، صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان تصادم کا پروانہ ہے. یہ تصادم کا پروانہ انہوں نے جاری کیا کیونکہ جو تھوڑا بہت اعتماد ہمارے درمیان تھا اسے بھی ختم ہو گیا. میں اپنی حکومت کو ہدایت دیتا ہوں کہ آج کے بعد کسی ادارے یا وفاقی حکومت کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی بات چیت پر تحریری ثبوت جو ہے وہ ضروری ہوگا، اور تاکہ کل کو یہ جو بھی انہوں نے کہا کہ کوئی اس طرح کی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹ سکے. اور پھر یہ بھی کہا کہ جو آج نوٹیفیکیشن نکالا ہے تیرا کے لوگ رضاکارانہ طور پر واپس آ رہے ہیں تو میں اعلان کرتا ہوں کہ اتوار کے دن آفریدی قوم کا جرگہ بلاؤں گا، یعنی جو آنے والا اتوار ہے. اس جرگے میں لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ نے لوگوں کو نکالا یا نہیں، آپ خود آئے ہیں. یعنی اگر وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ابھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ابھی وہاں پہ جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم اتوار کو اس کے اوپر جرگہ بلا لیں گے. وہ لوگ جو کہ اس وقت اپنی جگہوں سے، اپنے تمام علاقوں سے ڈسپلیس ہو چکے ہیں، وہ کس طرح سے وہاں پہ بات کریں گے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو انہوں نے کہا کہ 24 رکنی کمیٹی تشکیل پائی اور 24 رکنی تشکیل کو مجبور کیا گیا، یعنی کہ ریاست کی طرف سے اس 24 رکنی جرگہ جو تھا اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ دستخط کریں. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 24 رکنی جو افراد تھے وہ افراد جو ہیں ان کو وہاں پہ پھر انہوں نے کہا کہ جی ایڈمنسٹریشن کو بھی اور لوگوں کو مجبور کیا گیا، عوام کو، کہ وہ اپنے اپنے جو گھر ہیں وہ چھوڑ دیں. ڈان کی رپورٹ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی میں ظاہر ہے ہمارے پاس کوئی اور انڈیپینڈنٹ نہ ہم وہاں پہ موجود ہیں، لیکن جو ڈان نے رپورٹ کیا میں اس کو آپ کے سامنے رکھتی ہوں. یہ ان کے وہاں کے جو پشاور کے کورسپونڈنٹ ہیں ان کی سٹوری، اور انہوں نے کہا کہ جی ایویکویشن یعنی جو انخلا ہوا ہے وہ ایک طویل اور بہت اہم جرگہ تھا جس میں کہ لوکل ایڈمن اینڈ سیکیورٹی آفیشلز جو تھے وہ اس کے اندر شامل تھے، اور انہوں نے
اس کو فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کیا وہ کہتے ہیں جی آفٹر ہنڈریڈز آف تیرا ریزیڈنٹس ویکیٹڈ دیئر ہومز اہیڈ آف پلانڈ ملٹری ایکشن اگینسٹ ٹیررسٹ ہو ہیو اوور رن دا ٹرائبل ڈسٹرکٹ the federal and provincial government on Sunday traded barbs over who authorized the evacuation process. ڈان کی رپورٹ کے مطابق یہ طے پا گیا تھا کہ وہاں پہ سے لوگ نکلیں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ باقاعدہ ایک پوری ڈیڈ لائن جو تھی وہ بھی مقرر کی گئی تھی، اور یہ مختلف اخباروں کی خبریں ہیں، ڈان کی بھی خبر ہے کہ مختلف وہاں کے جو لوکلز تھے ان کے بیچ میں، جو وہاں کے جو انتظامیہ ہے، جو سیکیورٹی اہلکار ہیں، ان کے درمیان یہ طے پایا تھا، اور لوکلز اور ایڈمنسٹریشن جو کہ صوبائی حکومت کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے، اور پھر طلال چودھری صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا، اس وقت بھی کوئی تردید سامنے نہیں آئی، یہ بھی یاد رکھیے گا، ہم بلکہ سوچتے رہے کہ جو بھی تردید اس وقت جو بھی خبر آ رہی ہے کہ آپریشن وہاں پہ لانچ کیا جا رہا ہے تو کوئی تردید آئے گی صوبائی حکومت کی جانب سے، لیکن کوئی تردید جو تھی وہ اس وقت سامنے نہیں آئی۔ تو ڈان یہ کہتا ہے کہ حکومت جو ہے اس نے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ لوگوں کو اعتماد میں بھی لیا، یعنی کہ ایک ڈیلیبریشنز ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں وہ طے پائے، اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو تیرا جرگہ ہے وہ کامیاب ہوا تھا، اور اس کی کامیاب نقل مکانی جو ہے مشرق اخبار کا یہ ہے وہ باقاعدہ 10 جنوری سے شروع ہوگی، یہ طے پایا تھا، اور 20 دسمبر کی یہ خبر ہے جس میں کہ یہ کہا کہ 24 رکنی نمائندہ جرگہ کمیٹی کے درمیان ہونے والا وادی تیرا کا جو جرگہ ہے وہ کامیاب رہا، جس میں نقل مکانی کا شیڈیول طے پا گیا۔ شیڈیول کے تحت نقل مکانی 10 جنوری سے شروع ہو گئی۔ نقل مکانی کے عمل پر باقاعدہ اتفاق رائے کے بعد فریقین کے مابین طے شدہ نکات پر مشتمل جو ہے وہ تحریری معاہدے پر دستخط بھی کیے گئے۔ وادی تیرا سے باضابطہ نقل مکانی 10 جنوری سے شروع ہوگی، جبکہ 25 جنوری تک پورا علاقہ خالی کرا دیا جائے گا۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے نوٹیفیکیشن آیا کہ یہ اس میں 2 دن کی ایکسٹینشن مزید ہو گئی ہے۔ آپریشن کے اختتام کے بعد متاثرین کی مرحلہ وار واپسی کا عمل 5 اپریل کے بعد شروع کیا جائے گا۔ معاہدے کے تحت فوجی آپریشن کے دوران مکمل طور پر منہدم ہونے والے مکان کا عوض جو ہے 30 لاکھ روپے، جبکہ جزوی نقصان کی صورت میں 10 لاکھ روپے جو ہے وہ طے کیا جائے گا۔ اسی طرح سے جو ڈان ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے، ڈان کے اخبار کے مطابق جو آج کی ان کی سپر لیڈ ہے کہ وہاں پہ بھی ایک یہ 24 رکنی کمیٹی تھی جس نے کہ یہ طے کیا تھا، اس کے اندر اسکیجول بھی طے کیا گیا تھا کہ کون کب کہاں جو ہے وہ اس کے اوپر آگے بڑھے گا، اور یہ بھی معاملہ تب خراب ہوئے ہیں جب وہاں پہ موسم کی شدت ہوئی اور لوگ جو ہے وہ پھنس گئے، اور اب جو ہے ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو صوبائی حکومت ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر اس وقت جو ہے وہ بلیم گیم کر رہی ہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے تیرا کے اندر وہ اس لیے سنگین ہو گیا اور اس کو ڈس اون اس لیے کیا گیا کہ اب جب سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تصویریں آنا شروع ہو گئی ہیں اور لوگ وہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں اور لوگ جس طرح سے وہاں پہ نکل رہے ہیں اور لوگ وہاں پہ مجبور ہو کے نکل رہے ہیں، وہ اب جب فوٹیجز دیکھی تو صوبائی حکومت پیچھے ہٹ گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی عطا تارڑ صاحب نے بھی ایک لمبا چوڑا جو ہے وہ اس کے اوپر ایک بیان انہوں نے جاری کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے کے اوپر سیاست کی جا رہی ہے، جبکہ جو حکومت جو ہے وہ انہوں نے اس گمراہ کن خبروں کی نوٹس لیا ہے، اور وادی تیرا میں کہ وادی تیرا جو ہے وہ زبردستی وہاں سے فوج خالی کرا رہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ دعوے بے بنیاد بدنیتی پر مبنی ہے، مخصوص مقاصد کے تحت چلائے جا رہے ہیں جن کا مقصد عوام میں خوف اور ہراس پیدا کرنا ہے، اور وفاقی حکومت یا مسلح افواج کی جانب سے وادی تیرا خالی کروانے کا کوئی حکم جاری نہیں کیا گیا۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آئی بی اوز یعنی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ تو ہو ہی رہے ہیں، اور ان کارروائیوں میں کسی قسم کی آبادی کی منتقلی یا ہجرت کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی ایسا کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تیرا میں امن اور استحکام چاہتی ہے، وہاں کی جو عوام ہے وہ خوارج سے تنگ ہے، اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا حکومت کے ریلیف بحالی اور آبادکاری کے محکمے نے 26 دسمبر 25 کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کے تحت 4 ارب روپے کی رقم بھی جاری کی گئی، یعنی ایک جرگہ ہو چکا ہے، طے پا گیا ہے، رقم جاری ہو گئی ہے، اور اب جو وفاقی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے وہاں پہ لوگوں کو نکلنے کے لیے نہیں کہا، اور جو سہیل آفریدی صاحب ہیں وہ اپنا مقدمہ بنا رہے ہیں کہ جی یہ جو آپریشن تھا یہ زبردستی وہاں پہ جرگہ کرایا گیا تھا، زبردستی لوگوں کے سائن کرائے گئے تھے، یعنی کہ بجائے یہ کہ وہ جو عوام رول رہے ہیں سڑکوں کے اوپر ان کے لیے کوئی انتظام کیا جائے، آگے بڑھا جائے، ان کے لیے کیمپس یا کوئی جو ٹھکانے ہیں
وہ مقرر کیے جائے یا جہاں پہ انہوں نے پہنچنا ہے ان کو پہنچایا جائے, یا پھر ان کے لیے جو فیسیلیٹیشن ہے ان کے لیے پروگرام مرتب کیا جائے. یہ بلیم گیم شروع ہو گئی ہے ایک دوسرے کے اوپر کہ بھائی آپ نہیں, میں نہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں, آپ نہیں. اور پھر سہیل آفریدی صاحب نے ایک لمبا چوڑا اس کے اندر اپنے لیڈر اور اپنا پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر بیان کیا ہے. آپ کسٹوڈین ہیں اس پورے صوبے کے. جب طلال چودھری صاحب نے آپ کو یہ ہاؤس کے اندر جب یہ کہا کہ آپریشن وہاں پہ ہم کریں گے اور ہماری صوبائی حکومت کو بتا دیا گیا یا وہ آن بورڈ ہیں, آپ کو تردید آپ نے کیوں نہ کی؟ جب جرگہ ہوا اس جرگے کے بعد آپ نے کیوں نہیں کہا کہ یہ جرگہ جو ہے یہ اگر آپ سمجھتے تھے کہ یہ جان بوجھ کے کیا گیا اور زبردستی کیا گیا؟ اول تو تیرا کی جو آبادی ہے اس کو آپ بالکل بھی مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ کہیں پہ نکلیں یا کہیں پہ وہ جائیں. ان کو آپ جب تک کہ وہاں کا جرگہ نہ کہتا, جرگہ اتنا مضبوط ہوتا ہے وہاں پہ. اگر جرگے نے کہا اور وہ وہاں سے نکلے ہیں نقل مکانی کے لیے, ڈیڈ لائن بھی دی گئی اور پھر پیسے بھی مقرر کیے گئے, تو اب صوبائی حکومت جو ہے وہ اپنے سہیل آفریدی صاحب معذرت کے ساتھ آپ اپنی سیاست جو ہے وہ کر رہے ہیں, اور اسی طرح سے وفاقی حکومت بھی جو ہے وہ اس پورے معاملے کے اوپر اس کو اور طرح کا رنگ دینے کی کوشش کر رہی ہے. امیڈیٹلی کیا ہونا چاہیے؟ امیڈیٹلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ فوری طور پر اسی جرگے کے ساتھ بیٹھیں. اور اب سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اتوار کو جو ہے وہ آفریدی اپنے لوگوں کو جو ہے وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا ہے. آپ ضرور بلائیں, اس میں آپ اچھا کریں, ساری سیاسی جماعتوں کو بھی بلا لیں, آپ وہاں پہ عسکری نمائندوں کو بھی بلا لیں, ایڈمنسٹریشن کو بھی بلا لیں, اور پھر ایک مرتبہ پھر پوچھ لیں کہ اب تو لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں, وہاں سے نکل چکے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہاں سے آئے ہیں, تو اس کے بعد اب آگے کرنا کیا ہے؟ بجائے یہ کہ آپ اس کے اوپر سیاست کی جائے اور یہ کہ مجھے مار دیا جائے گا اور مجھے یہ کر دیا جائے گا. آئی ایم سوری, آپ وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں اور آپ کا ہر ایکشن جو ہے وہ بولتا ہے, اور آپ کا ہر ایکشن جو ہے وہ معنی رکھتا ہے, کیونکہ آپ عوامی نمائندے ہیں. آپ کے اوپر بھی ذمہ داری اتنی ہی ہے جتنی کہ کسی اور کے, بلکہ آپ پہ زیادہ ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے جب لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ڈسپلیسمنٹ یہ ہوئی ہے, یہ لوگ وہاں سے اپنی گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہیں اور ان کا کوئی انتظام نہیں ہے, اور برف باری ہے اور اس طرح کے معاملات ہیں, تو پھر سہیل آفریدی صاحب نے جو کل ایک لمبا چوڑا خطاب کیا, اور وہ بھی سیدو شریف میں کھڑے ہو کے کیا. آپ چلے جاتے وہاں پہ, آپ جائیں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, لوگوں سے بات کریں, لوگ آپ کے منتظر ہوں گے, جو رستے میں لوگ ان کو آپ ریسیو کریں, ان کو لے کے جائیں, میڈیا کو انگیج کریں, ہمیں بتائیں, چلیں ہمیں آپ نہیں بتائیں گے, جن لوگوں کو آپ بتانا چاہتے ہیں ان کو بتائیں کہ بھئی یہ لوگ آ رہے ہیں, میں ان کو یہاں پہ رکھ رہا ہوں, میرا کام اس وقت صرف اور صرف جو ہے وہ اسٹریٹ موومنٹ نہیں ہے, وہ میرا کام جو ہے وہ صرف اور صرف اس وقت تیرا ویلی کے لوگوں کو جو ہے ان کی جگہوں پہ پہنچانا ہے, ان کے غموں کو کم کرنا ہے, ان کے دکھوں کو کم کرنا ہے, وہ جو مداوا چاہتے ہیں, جو جن کے زخم ہیں ان کے زخموں پہ مرہم رکھنا ہے, یہ آپ کا کام ہونا چاہیے تھا. مگر انفارچونیٹلی سیاست جو ہے وہ اس کے اوپر عروج پہ ہے, اور اوپر سے ظاہر ہے 8 فروری کی آپ نے کال بھی دے رکھی ہے اور اسٹریٹ موومنٹ بھی آپ نے چلانی ہے. تو یہ ایک معاملہ ہے جو کہ بہت اس وقت فوری توجہ کا حامل ہے, اور اس کو بالکل سیاست کی آنکھ سے نہیں دیکھنا چاہیے. اگر افواج پاکستان یا پاکستان کی حکومت, وفاقی حکومت, عسکری قیادت اور خاص کر اور پھر صوبائی قیادت بھی, اگر آپ لوگ بھی اس کے اوپر سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ شدت اختیار کر سکتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حل کرنا چاہیے, تو خدا را اپنی ساری, یہ سب کے لیے ہے کہ اپنی سب چیزوں کو پیچھے ہٹا کے اس وقت وہ جو لوگ مارے مارے آ رہے ہیں ان کو جو ہے وہ دلاسا دیا جائے. اور آپریشن تو ظاہر ہے اگر کرنا ہے تو وہاں ہونا چاہیے. دہشت گردی تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں ہے, اس کو ختم کرنا ہے. مگر اب یہ جو موسم کی شدت آ گئی ہے, اس کو کس طرح سے لوگوں کو کس طرح سے آپ نے ریلیف دینا ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ ضرور کام ہونا چاہیے. سو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.